ایک عورت کن مراحل سے گزر کر ایک طوائف کا روپ دھار لیتی ہے، یہ جاننا میرے لیے اہم تھا، کیونکہ میں طوائف کے موضوع پر لکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں لاہور کے ایک دوست نے ایک طوائف سے میری ملاقات کے لیے وقت ترتیب دیا۔ میں نے کیمل پور سے لاہور کے لیے رخصت سفر باندھا۔ لاہور پہنچ کر دوست مجھے ایک گنجان آباد علاقے کی طرف لے کر چل پڑا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گیا اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا اور لکھنؤ کی طوائفوں کی طرح آداب بجا لایا۔ دوست مجھے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر چلی گئی اور صوفہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود سامنے والے صوفہ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب، آپ کے دوست بتا رہے تھے آپ ایک لکھاری ہو۔ میں نے فخرانہ انداز سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی، بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، طوائف پر لکھنے کے لیے آپ نے کیمل پور سے لاہور تک کا سفر کیوں کیا، حالانکہ آپ کو کیمل پور میں بھی سینکڑوں طوائفیں مل سکتی تھیں؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور اپنے خوبصورت ہونٹوں سے ایک دائرے کی مانند دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب، آپ بھی لنڈے کے لکھاری لگتے ہو۔ ایک کامیاب لکھاری اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہوا، لیکن اس کی اتنی دانش مندانہ گفتگو مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، پھر بولی، صاحب، جج یہاں انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش عورت ہے۔ سیاستدان یہاں اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، لیکن ان کو آپ لیڈر مانتے ہیں، جبکہ ایک مجبور طوائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر موت کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں وہ مقدس پیشہ ہے۔ یہاں پولیس رشوت لے کر جھوٹے مقدمات بناتی ہے اور جعلی مقابلوں میں قتل عام کرتی ہے، لیکن قابل نفرت صرف طوائف ہے جو اپنے پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس کے گال اس کے ہونٹوں پر لگی سرخی سے زیادہ سرخ ہو چکے تھے۔ میرے ماتھے پر پسینہ ٹھہر کر قطرہ قطرہ یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور رومال میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب، ہم طوائفیں تو مرد نما بھیڑیوں کو لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، وہاں ایک طوائف کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ ایک طوائف کیسے اپنی جسم فروشی کا دفاع کر رہی ہے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم طوائفیں ان مرد نما بھیڑیوں کی آگ ٹھنڈی نہ کریں اور ان کو لذت کا سامان مہیا نہ کریں تو یہ بھیڑیے بنتے ہوا کی معصوم کلیوں کو بھی مسل ڈالیں اور ان کا گوشت نوچ کر کھا جائیں۔ میں جو دل میں کئی سوال لے کر کیمل پور سے چلا تھا، وہ سب گم سے ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور میں جو خود کو لکھاری اور دانشور سمجھتا تھا، ایک طوائف کی گفتگو کے سامنے لاجواب نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور میرے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، صاحب، آپ نے کتے کو پانی پیتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ اس اچانک سوال پر میرے منہ سے ہاں نکلی اور میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ خوبصورت طوائف بہت زیادہ غصے میں ہو تو ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، ورنہ یہاں کتے کے پانی پینے کی بات کی کوئی تک نہیں تھی۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب، اس شہر کے بڑے بڑے لوگ جو مسیحائی کا لبادہ اوڑھ کر آپ جیسوں کو بے وقوف بناتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے تلوے اس طرح چاٹتے ہیں جیسے کتا پانی پیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ جاؤ صاحب، ابھی ہمارے گاہکوں کا وقت ہو گیا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دروازہ کی جانب چل دیا۔ اس نے پیچھے سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب، اگر لکھاری بننا ہے
تو جسم فروش طوائفوں پر نہیں بلکہ ضمیر فروش طوائفوں پر لکھا کرو، پھر آپ کو کیمل پور سے لاہور بھی نہیں آنا پڑے گا۔ اپنی قلم میں جرت پیدا کرو، ورنہ تم بھی لنڈے کے لکھاریوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے مجھے باہر جانے کا کہہ رہی ہو۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو برائے مہربانی لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر خوبصورت ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ اللہ نگہبان۔